Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our sixth lecture, and in this lecture we are going to discuss the functions of state. ایک ریاست جو ہے اس کے فرائض کیا ہیں یا اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں یا اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. That is what actually we are going to discuss in this lecture. This is the first slide. There are number of points given here which together constitute the functions of state. Point number 1 is law and order. ایک ریاست جو ہے وہ مختلف قسم کے فرائض سر انجام دیتی ہے. ان میں سے فرسٹ ون جو ہے وہ مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے. دیٹ از دی کور اینڈ پرائمری فنکشن آف اے اسٹیٹ ٹو پنش دی رانگ ڈوئرس ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دی سوسائٹی. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو حکومت ہے وہ 3 شعبوں پر بنیادی طور پر مشتمل ہوتی ہے: مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ. مقننہ کا کام قانون سازی ہے، عدلیہ کا کام مقننہ کی بنائے گئے جو قوانین ہیں ان کی تشریح کرنا اور اس کے مطابق انصاف فراہم کرنا ہے، اور جو انتظامیہ ہے اس کا کام یا اس کا فنکشن یہ ہے کہ مقننہ کے بنائے گئے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کرنا ہے. کسی بھی حکومت کے یہ تینوں شعبے جو ہیں وہ کسی کنٹری یا ریاست کے اندر جو مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے اس کو یقینی بناتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ریاست کے جو بنیادی فرائض ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، مینٹین کرنا ہے تھرو دیز انسٹیٹیوشنز وچ آر لیجسلیچر یعنی کہ مقننہ، ایگزیکٹو یعنی انتظامیہ، اور جوڈیشری یعنی کہ عدلیہ. سیکنڈ پوائنٹ از ریلیٹڈ ٹو پروٹیکشن آف سورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دی اسٹیٹ. ریاست کا دوسرا بنیادی جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی بھی جو ایکسٹرنل ایگریشن ہے یا بیرونی جارحیت ہے اس سے ریاست کو اور ریاست کے عوام کو یعنی کہ شہریوں کو محفوظ رکھنا ہے. اسی طرح ایک ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے یا اس کے فرائض میں شامل ہے کہ کسی قسم کی انٹرنل سبجوگیشن جو ہے یا انٹرنل جو سچویشن ہے اس کو بھی پریزرو کرنا اور مینٹین رکھنا. بنیادی طور پر جو ہے وہ ایگریشن یا ایمرجنسی جو ہے وہ آؤٹ سائڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے اور ان سائڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے. آج کل کی جدید دنیا میں آپ ایک فنامنا کا نام بہت زیادہ سنتے ہیں جس کو ہم پراکسی وار کہتے ہیں. پراکسی وار بنیادی طور پر کچھ اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ سامنے آئے بغیر پس پشت پر رہ کے کچھ گروہوں کو یا کچھ گروپس کو سپورٹ کرتی ہیں جو ریاست کے اندر ٹیررزم جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں ملوث ہوتے ہیں. اس سے انٹرنل سبجوگیشن جو ہے یا انٹرنل سبورجن آف دی اسٹیٹ جو ہے اس کا تھریٹ ہوتا ہے. ریاست نہ صرف آپ کو بیرونی جارحیت سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے یا اس کے فرائض میں شامل ہے بلکہ اندرونی جو اس طرح کے مسائل ہیں ان سے نمٹنا بھی ریاست کے فرائض میں شامل ہے. اسی طرح ریاست کا جو تیسرا فنکشن ہے وہ فارن پالیسی میکنگ ہے یا خارجہ پالیسی کے رہنما اصول جو ہیں وہ وضع کرنا ہے. ٹیک فار ایگزامپل پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے
پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بنیادی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مسلم امہ اور مسلم برادرہوڈ جو ہے وہ ایک ہماری خارجہ پالیسی کا رہنما اصول ہے. اسی طرح جو کشمیر ہے اس کے حوالے سے ہمارا ایک اصولی موقف ہے. اسی طرح جو قومیں انڈر سبجوگیشن ہیں یا اس طرح کی کولونیل سسٹم ہے یا اس ٹائپ کا نو آبادیاتی نظام ہے جس طرح کا ہم نے 1947 سے پہلے فیس کیا، یا وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان کے اوپر کسی کا قبضہ ہے بزور طاقت بزور بازو، تو پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی جتنی بھی نیشنز ہیں ان کی آزادی کی حمایت کرتا ہے. سو یہ ہمارے فارن پالیسی کے کچھ رہنما اصول ہیں. اسی طرح ریاست کا ایک اور فرض یا فنکشن بھی ہے، اینڈ دیٹ از اباؤٹ دی ڈیولپمنٹ، پروویژن آف بیسک نیسیسٹیز ٹو اٹس سٹیزنز. اب ڈیولپمنٹ کئی اقسام کی ہے، اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہے جسے ہم معاشی ترقی کہتے ہیں، اسے ایک ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی ہے. تھرڈ از اباؤٹ دی بٹر اینڈ شیلٹر. یہ جو ہے وہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کی جو ان کا جو شیلٹر کا سسٹم ہے یا ان کا جو خوراک ہے اس کا جو ہے وہ بندوبست کرے، یا ایسے وسائل مہیا کرے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے، اچھے طریقے سے کسی ریاست میں رہ سکیں اور اپنی لائف جو ہے وہ انجوائے کر سکیں. سو یہ مختلف جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں ان کو فلفل کرنا بھی جو ہے وہ ریاست کے فنکشنز یا ریاست کے فرائض میں شامل ہے. اور جدید دور کی ریاست جو ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ مینی فولڈز ہو چکی ہیں. پرانے زمانے میں ریاست جو ہے وہ صرف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کی مینٹیننس تک محدود تھی، یا جو بیرونی جارحیت تھی اس کو روکنے تک جو ہے وہ محدود تھی. لیکن جدید اور ماڈرن جو ریاست ہے اس کے فرائض اینڈ فنکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، ایکسپینڈ کر گئے ہیں، اور یہ تقریباً ہر شعبہ ہائے زندگی جو ہے اس میں اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو مانیٹر کرتی ہے قانون سازی کے ذریعے. سو یہ جو بیسک نیسیسٹیز ہیں یا بنیادی انسانی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا بھی تاکہ ایک شہری جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے، یہ ریاست کے بنیادی فرائض میں شامل ہے. اسی طرح جو ایڈجوڈیکیشن آف ڈسپیوٹس ہے، یعنی کہ کوئی دو پرائیویٹ اشخاص کے درمیان کوئی ایشو ہے یا کسی پرائیویٹ شخص اور حکومت کے درمیان کوئی ایشو ہے، تو اس ایشو کو جو ہے وہ ریاست سالو کرتی ہے، اور یہ ریاست کے فرائض میں شامل ہے، یہ ریاست کی ڈیوٹیز میں شامل ہے. اور آپ لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو عدلیہ کا سسٹم ہے، یہ جوڈیشری کا سسٹم ہے، وہ پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان یا پرائیویٹ اور حکومت پارٹیز اور حکومت کے درمیان جو اس طرح کے مسائل اٹھتے ہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ اکنامک ہوں، سوشل ہوں، پولیٹیکل ہوں، تو وہ ایڈجوڈیکیشن آف ڈسپیوٹس کرتی ہے اور اپنے فیصلہ جو ہے وہ سناتی ہے. اسی طرح جو لاسٹ پوائنٹ ہے اسٹیٹ کے فنکشنز کا یا اسٹیٹ کے فرائض کا، دیٹ از اباؤٹ دی فنڈامنٹل رائٹس اینڈ دیئر پروٹیکشن. بنیادی انسانی حقوق کی پروویژن جو ہے وہ ریاست اپنے آئین کے ذریعے جو ہے وہ دیتی ہے، یا اپنے آئین کے ذریعے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ مینشن کیا جاتا ہے اور انشور کیا جاتا ہے ان کی پروٹیکشن کو تھرو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز، جن میں سے پرائمری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ عدلیہ کا انسٹیٹیوشن ہے جو
فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرتا ہے کسی ریاست کے اندر۔ بنیادی انسانی حقوق ہم ان حقوق کو کہتے ہیں جو کسی بھی ریاست کے دستور میں شامل ہوتے ہیں۔ Thank you so much. This is the end of our 6th lecture.